سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 17 فروری سن 2017 عیسوی مطابق 30 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں آج جو گفتگو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا اور چشم پوشی اور حسن معاشرت کے بارے میں ہے۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَيَاءُ وَالْإِغْضَاءُ فَالْحَيَاءُ رِقَّةٌ تَعْتَرِي وَجْهَ الْإِنسَانِ عِنْدَ فِعْلِ مَا يُتَوَقَّعُ كَرَاهِيَتُهُ أَوْ مَا يَكُونُ تَرْكُهُ خَيْرٌ مِّن فِعْلِهِ۔ حیا ایک ایسی رقت ہے جو انسان کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتی ہے جب وہ کسی مکروہ عمل کو دیکھے جس کا نہ کرنا بہتر ہو۔ ایسی کوئی بات کہ جس کو نہ کرنا بہتر ہو اور انسان اس کو دیکھے تو اس کے چہرے پر ایک حیا، ایک شرم کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مکروہ عمل کو دیکھنے کے بعد یہ عمل چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اغضاء کہتے ہیں التغافل عما یکرہ الانسان بطبیعتہ، کہ انسان چشم پوشی جب انسان کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو اپنی طبیعت سے برا جانتا ہو تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کو چشم پوشی اور اغضاء بھی بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ سورہ نور شریف میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے رسول کہہ دیجئے کہ مسلمان اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں۔ اغضاء تو یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے، بہت زیادہ۔ اور یوں بھی حیا کے تعلق سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً وَأَكْثَرَهُمْ عَنِ الْعَوْرَاتِ إِغْضَاءً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شرمیلے تھے، حیا والے تھے، اور بہت ہی زیادہ چشم پوشی کرتے تھے۔ یعنی آپ کسی کے اوپر بلا وجہ طعن و تشنیع کرنا یا کسی کے عیب نکالنا، یہ سب خوبیاں، یہ سب باتیں حضور کے اندر نہیں تھیں۔ یہیں سے ایک فرق آپ واضح سمجھ لیجئے کہ عام انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑی بڑی باتیں بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور پاکیزہ انسانوں کے اندر پائی جانے والی بعض خامیوں کو وہ بہت ہی زیادہ بڑی بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی ناعقلی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ ہے کہ آپ
اس قدر نظر انداز فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے پورا واقعہ گزر چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ شریفہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ آج ہم سب کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھلا دیا۔ ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ چشم پوشی حضور کی ایسی تھی کہ خود حدیث پاک قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری ہوئی ہے، ایک شخص ایک گناہ کر کے حاضر بارگاہ رسالت ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری بار پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر شرعی حد جاری کی جائے، شرعی سزا اس کے اوپر دی جائے۔ تو یہ آپ کی شان کرم تھی۔ رب کریم نے بیان فرمایا، سورہ احزاب شریف کی آیت کریمہ ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اس میں نبی کو تکلیف پہنچانا ہے، ایذا ہوتی تھی تو تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرم نہیں فرماتا۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش، جو پہلے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں، اور زید بن حارثہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ حضور یہ بیٹے ہیں، حضور نے ان کی پرورش کی تھی، حضور سے اتنا کلوز تھے وہ کہ لوگ ان کو آپ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ زید بن حارثہ غلام تھے، خریدے گئے تھے، حضور نے ان کو اپنے ہاں پالا تھا۔ زینب بنت جہش قبیلہ قریش کی بہت اونچے خاندان کی بہت بڑی معیاری خاتون تھیں۔ حضور نے زید بنت جہش کا نکاح ان کے ساتھ کرنا چاہا، پیغام بھجوایا، بہرحال نکاح ہو گیا، بن نہیں سکی، طلاق ہو گئی۔ قرآن پاک سورہ احزاب شریف 22ویں پارے میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید کا معاملہ پورا ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جہش کو یہ شرف حاصل ہے، آپ کبھی کبھی کہتی بھی تھیں ازواج مطہرات کے درمیان کہ میرے برابر تم میں کا کوئی ہے، اس لیے کہ میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر پڑھایا ہے، یہ شرف۔ بہرحال تو زینب بنت جہش کے ساتھ جب نکاح فرمایا تو حضور نے ان کے ساتھ ولیمہ کی دعوت دی، اور اس دن جو ہے بکری، کھجور اور ستو، ان تین چیزوں کو لوگوں کے سامنے کھانے میں پیش کیا گیا تھا۔ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے۔ حضرت انس کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم صحابہ کرام کو بلا کر کے لے آؤ، تو وہ گئے، لوگوں کو بلا کر کے لائے، لوگ آتے رہے، جاتے رہے، کھاتے رہے۔ 3 حضرات بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہے، اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر گزری، آپ کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ فَأَطَالُوا الْمَكْثَ يَتَحَدَّثُونَ، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے،
فتعدى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ وکان شدید الحیاء، اور حضور بہت ہی زیادہ شرمیلے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا ان سے۔ آئے، دیکھا لوگ باتیں کر رہے ہیں، پھر چلے گئے، پھر آئے، دیکھا باتیں کر رہے ہیں، پھر چلے گئے، دروازے کا پردہ گرا دیا، پھر بھی لوگ باتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت حجاب، اس کا نام ہے آیت حجاب، اتاری اور فرما دیا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی من الحق، فیستحی کہ تم لوگ بیٹھے باتیں کرتے ہو، اس سے رسول کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ تم آئے تھے دعوت ولیمہ میں، کھانا کھا لیتے، چلے جاتے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو منع فرما دیا۔ حضور نے منع نہیں فرمایا کہ اٹھ کے چلے جاؤ تم لوگ، یہ حیا تھی حضور کی، اس قدر شدید الحیا تھے کہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر روکتے نہیں کسی کو، منع نہیں فرماتے تھے۔ حدیث نقل فرمائی اس سلسلے میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا عرفناه فی وجہہ وکان لطیف البشرۃ رقیق الظاہر لا یشافہ احدا بما یکرہ حیاء وکرم نفس۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری، پردہ دار، نئی ابھرتی ہوئی نوجوان لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ وہ نوجوان پردہ دار جو بچیاں ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ شرمیلے تھے حضور، اشد حیاء۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور کسی چیز کو ناپسند فرماتے اور ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی کہ حضور اس چیز کو ناپسند فرما رہے ہیں، تو اس کی علامت یہ تھی اذا کرہ شیئا عرفناہ فی وجہہ، ہم حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے تو پتہ چل جاتا کہ حضور اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ شان تھی آپ کی۔ حضور کی جسمانی ساخت، آپ کے بدن مبارک پر جو یعنی کھال تھی جسم کے اوپر، جو وہ بہت ہی لطیف تھی۔ فرماتے ہیں رقیق الظاہر، حضور ظاہری طور پر بہت ہی زیادہ رقیق اور نرم دل تھے۔ لا یشافہ احدا بما یکرہ حیاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی شخص نے آپ سے بالمشافہ کوئی بات چیت کی، کوئی عمل پیش کیا، تو اگر حضور کو وہ بات ناپسند آئی تو حضور فوراً اس کے منہ پر اس کو روبرو روک ٹوکتے نہیں تھے، بلکہ کچھ اشارے اور کنائے میں کلام فرماتے۔ اگر سمجھنے والا سمجھدار ہوتا تو سمجھ لیتا کہ حضور کا مقصد یہی ہے۔ چنانچہ آگے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغه عن احد بما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا ولكن يقول ما بال اقوام يصنعون او يقولون كذا ينهى عنه ولا يسمي فاعله۔ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ایسی پہنچتی، معلوم ہوتی جو خلاف شرع بھی ہوتی اور حضور کو ناپسند بھی ہوتی، تو کسی کا پراپر
خاص نام لے کر کے حضور اس کو نہیں روکتے، فرماتے تھے قوم کو ہو کیا گیا ہے، ما بال قوم، قوم کو ہو کیا گیا ہے، یا کہتے فلاں کامن سینس میں فلاں کو ہو کیا گیا ہے، اس طرح سے پراپر نام لے کر کے نہیں کہا کرتے تھے۔ ولیکن یقول ما بال قوم یصنعون، قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ ایسا ایسا عمل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آگے بخاری کی روایت نقل فرمائی گئی یہاں پہ کہ وروى انس انه دخل عليه رجل فيه به اثر صفرة فلم يقل له شيئا وكان لا يواجه احدا بما يكره فلما خرج قال لو قلتم له يغسل هذا ويروى ينزعها۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے بدن پر یا اس کے اوپر زرد رنگ کے اثرات پائے جاتے تھے، کوئی کلر ور کیا ہوگا، بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضور نے اس کو دیکھا تو ناپسند فرمایا، لیکن اس کو ٹوکا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لو قلتم یغسل ھذا، صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر اس سے کہہ دیتے نا کہ اس کو دھل ڈالے لے جا کر کے، یعنی یہ پیلا رنگ اچھا نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ دوسری روایت دوسرے الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ وَيُرْوَى يَنزِعُهَا، یا ہے کہ جو کپڑا اس کا ہے پیلے رنگ کا، اس کو اتار دیتا ہو جا کر کے۔ تو پراپر اس کو نہیں فرمایا ہے، کامن سینس میں فرمایا ہے۔ پہ یہ بات سوٹیبل ہوتی ہے اور سود مند ثابت ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کا مزاج حساس ہو۔ آج کے اس دور میں اگر آپ اس کامن سینس میں بیان کریں تو کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، سمجھیں گے مولانا صاحب نے، حضرت صاحب نے ایک بات بتا دی ہے، اسے خالی بس عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے بڑا فرق ہو چکا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگ جیسے اسی مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ حضور کے آنکھ کے اشارے تک کو وہ سمجھتے تھے، اور حضور جو فرماتے اس کو دل و جان سے قبول فرما لیتے تھے، اور حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرتے تھے، برائیوں گناہوں سے بہت بچتے تھے۔ یہی وجہ ہے علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر بیان فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ایسی کوئی بات کرنے سے ڈرتے تھے کہ جو خلاف شرع ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں ہو کر کے ان باتوں کو بتا دیا کرتے کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے، تو وہاں ایک حساس مزاج تھا، تو لوگ فوراً فالو کر لیا کرتے تھے۔ آج اتنی بڑی مسجد میں 500-600 کا مجمع ہوتا ہے، کامن سینس میں آپ کوئی بات کہہ کر گزر جائیے، وہ مجرم جس کے تعلق سے آپ یہ بات کر رہے ہیں اگر پراپرلی اس کو نہیں کہا تو اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مزاج بدل چکا ہے۔ جب آج بھی جو لوگ، آج بھی ایسا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے اپنے پیروں کے درمیان، استاد ہے اپنے شاگردوں کے درمیان، بعض وہ گھرانے جس میں بچے لائق ہوتے ہیں، ان کے والدین اپنے بچوں کو جب کامن سینس میں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات وہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب آپ یہی لے لیجئے مثال کے طور پر، یہ جو برائیاں معاشرے میں پھیلیں، جیسا میں نے آج طلاق کے تعلق سے گفتگو کی، تفصیلی بیان کی۔ اس مجمع میں کتنے لوگ رہے ہوں گے جن کے اوپر میری پوری تقریر فٹ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سنا اور سن کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی پراپر شخص کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ تو اب حالات بدل چکے ہیں، اس لیے اب جب تک اصلاح کی ضرورت ہوگی تو پولائٹلی، نرمی کے ساتھ اس کو
بلا کر کے سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی الصحیح لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحاشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک یہ تھی کہ آپ فحش گوئی نہیں کرتے تھے۔ ایسی کوئی بات جس سے کسی کو ایذا پہنچتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، یا جو بے سود بے فائدہ بات ہو، دونوں سے حضور بچتے تھے۔ فحش کا مطلب خالی یہی نہیں کہ گندی بات کی جائے، ایسی بات بھی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ بھی وہی فحش میں آتی ہے وہ، اس لیے کہ وقت ضائع کرنا ہے وہ۔ اور یہ تو بات طے ہے کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی آدمی جو بھی بات بولتا ہے تو ایک فرشتہ جو اس کے قریب ہے اس کو لکھ لیا کرتا ہے۔ اچھی بولے گا، فائدہ مند بولے گا، مقصد والی بولے گا، بغیر مقصد والی بولے گا، ہزل و مزاح بولے گا، کچھ بھی وہ فرشتہ لکھتا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو سوچ کر کے بولے، بہت بڑا بیوقوف ہے جو بول کر کے تب سوچے۔ یہ بات غلط ہے کہ آدمی جو چاہے جیسے چاہے بول دے۔ پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ جل شانہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند فرما دیا ہے۔ یہی پاکیزہ معاشرہ تھا کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کے درمیان عظمت تھی، برتری تھی، محبت تھی، الفت تھی۔ اب دیکھیں دنیا میں مختلف قسم کے شوز چلتے ہیں آج کل نا، یہ ہنسنے ہنسانے والا انٹرٹینمنٹ، ہنسنے ہنسانے والا شو ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ؟ اب یاد کریں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا ہے، لیکن وہ مزاح نہ تو شریعت کے خلاف تھا، نہ کسی کی دل آزاری ہوتی تھی اس سے۔ آگے بحث آئے گی اس کی بھی انشاءاللہ۔ چنانچہ بیان فرمایا گیا ہے وَقَدْ حُكِيَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَنِ التَّوْرَاةِ مِنْ رَوَائِتِ ابن السلام وعبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تو باتیں توریت شریف کے اندر بھی حضور کے بارے میں بیان فرمائی گئی کہ حضور بڑے شرمیلے، حیادار، بیکار باتیں نہیں فرماتے تھے، بازاروں میں چلاتے نہیں تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ حضور برائی سے نہیں دیتے تھے۔ کوئی کتنا بھی برائی کرتا اس کے ساتھ حسن سلوک ہی سے پیش آتے تھے۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، یہ شان تھی آپ کی کہ آپ سے معاف فرما دیتے، درگزر کر دیتے۔ ایسا نہیں کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ بات آپ کے دماغ میں آئی ہو اور آپ کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوا ہو، جب تک کہ وہ اللہ کی حدوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جب اللہ کی حدوں کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول کو بخشتے نہیں تھے پھر اس کے بعد۔ یہ طے تھا۔ بڑی پیاری بات کہی ہے یہاں پہ۔ وروی عنہ انہ کان من حیائہ لا یثبت بصرہ فی وجہ احد وانہ کان یکنی اما اضطرہ الکلام الیہ ما یکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے چہرے پر آنکھ ملا کر کے بات نہیں فرماتے تھے، نگاہ کرم ہمیشہ جھکی ہوتی تھی، ایسے بات فرمایا کرتے تھے۔ اور جب کسی کو بلاتے تو اس کی کنیت سے بلایا کرتے تھے۔ دیکھیں اپنے صحابہ کو کنیت رکھتے تھے وہ، جیسے حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے کسی کو نہیں معلوم؟
ابو ہریرہ یہ کنیت ہے ایسی مشہور ہوئی کہ حضرت ہریرہ کا اصلی نام کسی کو نہیں معلوم اب، جبکہ صحابہ کرام کے درمیان حدیث کی روایتوں میں سب سے زیادہ روایتیں ان کی آتی ہیں۔ لوگوں کو اچھے نام دیا کرتے تھے حضور۔ حضرت خالد کا نام کیا رکھا؟ سیف اللہ رکھ دیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار رکھ دیا۔ اس طرح سے حضور حضرت علی مرضی کرم اللہ تعالی وجہ کو کیا کہتے تھے؟ ابو تراب کہتے تھے۔ یہ حضور پیار و محبت میں یہ نام رکھا کرتے تھے لوگوں کا۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور کا سطر نہیں دیکھا۔ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصے کو مرد کا حصہ سطر کہا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت کی فرماتے ہیں کہ میں، حالانکہ شریک حیات ہیں وہ، قرآن مقدس نے فرما دیا ہے بیوی اور شوہر کے تعلق سے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیوی کا لباس ہو، بیوی تمہارا لباس ہے۔ لباس کو کیا ہوتا ہے؟ بدن ڈھکتا ہے۔ یہ کنایا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ اور تم اپنی بیوی کے ساتھ ہر ایک امکانی طریقے سے مل سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود عظمت و شان حیا یہ ہے آپ کی کہ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا سطر مبارک کبھی نہیں دیکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وَأَمَّا حُسْنُ عِشْرَتِهِ وَأَدَبِهِ وَبَسْطُ خُلْقِهِ مع أصناف الخلق فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، حسن معاشرت کے ساتھ، جو جیسا ہوتا اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ انسان تو انسانوں کو چھوڑ دیجئے، جانور کیڑے مکوڑوں کے تعلق سے حضور کا حسن معاشرت، حدیث کی کتابوں میں یہ بحثیں پھیلی ہوئی ہیں، متعدد حدیثیں ہیں۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، اور دوسری اور کتابوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے تھے، ایک جگہ قیام فرمایا، ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، لوگوں نے اس کو اجاڑ دیا، لوگوں نے اس کو نوچ کر کے پھینک دیا۔ وہ چڑیا بھی بڑی ہوشیار تھی، وہ کسی اور کے پاس نہیں گئی، حضور کے اوپر آ کر کے منڈلانے لگی اور بولنے لگی۔ اور اللہ کے رسول بھی عالم الغیب، عالم غیب تھے وہ، آپ نے فرمایا سمجھ گئے چڑیا نے کیا فریاد کی، فریاد کرنے والی چڑیا جانے اور سننے والے رسول جانے۔ حضور فرماتے ہیں کہ چڑیا فریاد کر رہی ہے، اس کا گھونسلہ کس نے نوچا ہے؟ دوسری روایت ایک اور آئی ہوئی ہے کہ چڑیا کے 2 بچے تھے، لوگوں نے اس بچے کو لے لیا، وہ چڑیا آ کر کے حضور سے شکایت کر رہی ہے۔ تو حضور کا حسن معاشرت دیکھو، حدیث میں کتنی باتیں، شمائل ترمذی کے اندر حدیث نقل فرمائی گئی ہے، اور اخلاقیات کی بحثوں میں اونٹ آ کر کے آپ سے اپنی شکایت کر رہا ہے، ہرنی اپنی شکایت کر رہی ہے۔ جس کو جو بھی مسئلہ ہوتا حضور کے پاس آتے اور حضور اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے اور اس کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ انصاری جس کی اونٹنی پر بوجھ زیادہ لادا جاتا تھا، خوراک کم دی جاتی تھی، بگڑ گیا اونٹ، اس کے بعد حضور نے اس کو بھلایا اس کے مالک کو اور کہا کہ تیری اونٹ شکایت کرتی ہے کہ تو اس کے اوپر بوجھ زیادہ لاتا ہے، کھانا کم دیتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں اس کا لحاظ رکھوں گا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حسن معاشرت ہے حضور کا۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ
فی وصفہ علیہ الصلاۃ والسلام کان اوسع الناس صدرا واصدق الناس لہجۃ والینہم عریکۃ واکرمہم عشرۃ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں حضور کے فضائل و مناقب اور اوصاف بیان فرماتے ہوئے کہ حضور بڑے کشادہ دل تھے، بہت کشادہ دل تھے، بڑے نرم لہجے میں گفتگو فرمانے والے تھے، طبیعت بڑی ہی شاداب اور نرم تھی، اور حسن معاشرت میں بڑے ہی عظمت والے تھے، وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث نقل فرمائی گئی عن قیس بن سعد قال زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذكر قصة في آخرها فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطاع عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد يا قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف فانصرفت۔ وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها۔ حضرت قیس بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، حضور تشریف لے آئے حضرت قیس بن سعد کے یہاں، اور یہ پورا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ کیا ہے پورا، اس کی تفصیل علامہ خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار ہے، بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا لیکن اندر سے حضور کا بڑا مخالف اور اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ جہاں کبھی بات آتی تو وہ چوکتا نہیں تھا کچھ کہنے سے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بھی تھا، بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں۔ حضور کا طریقہ کریمہ یہ تھا کہ حضور جہاں کہیں دیکھتے کہ لوگ اکٹھا ہیں تو جاتے، کچھ وعظ و نصیحت فرماتے، پھر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو آپ ایک خچر پر سوار ہو کر کے تشریف لے گئے، چلنے سے خچر کی دھول اور گرد اڑی، تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ بن ابی نے کپڑے سے اپنی ناک کو بند کر دیا اور کہتا ہے کہ لا تقبر علینا ارجع الی رحلک، کیا کہا، آپ ہمارے اوپر گرد و غبار نہ اڑائیے، جائیے اپنے کجاوے پہ، اپنی سواری پر چلے جائیے۔ کائے کو گرد و غبار اڑا رہے ہیں یہاں پہ؟ بڑے ترش لہجے میں، بڑے گستاخانہ لہجے میں۔ دیکھیں اب حضور کی رحمت للعالمین حسن معاشرت۔ میں نے حدیث سنائی طلاق کے بارے میں نا، کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو طلقت ثلاث تطلیقات جمیعا، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہے۔ فقام غضبانا، حضور غصے میں کھڑے ہو گئے، چہرے پاک پر جلال کے اثرات ظاہر ہوئے، اور ارشاد فرماتے ہیں میں ابھی تمہارے درمیان ہوں اور تم لوگ کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو قتل کر دوں میں؟ تو اگر حضور عبداللہ ابن ابی کے اس مجمع میں ایک صحابی کو بھی اشارہ کر دے تو اس کی بوٹی کر کے بھی رکھ دیتے لوگ، لیکن حسن معاشرت کا کوئی جواب نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
فمن جاء منک فاقصص علیہ، آپ کے پاس جو آئے اپنے مسائل آپ اس سے بیان کیا کریں، ہماری مجلسوں میں آ کر کے آپ ہمیں خلل اندازی نہ کریں، ڈسٹرب نہ کیا کریں، آپ جائیے اپنے کتاب ایک طرف۔ اچھا صاحب، فاستب المسلمون مع المشرکین حتی ہموا ان یتواثبوا فمنعهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رکب دعوته حتی دخل علی سعد۔ صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور ایسا ہوا کہ ابھی ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی۔ حضور نے سب کو ٹھنڈا کیا، پیس مائنڈ پیسفل، اور اپنی سواری پر تشریف لے کر کے چلے گئے حضرت سعد کے پاس۔ حضرت سعد یہ رئیس قبیلہ کے انصار تھے، یہ انصار قبیلہ کے یہ رئیس تھے، بڑا حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کی وجہ سے مدینہ منورہ میں دین کا بڑا، اسلام کا بڑا فروغ ہوا تھا، اور وہ خود حضور سے بہت بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ تشریف لے گئے حضرت سعد کے ہاں، اور اس کے بعد پھر جا کر کے حضور نے حضرت سعد سے ارشاد فرمایا کہ ذکر له فقال له یا رسول اللہ واعف عنہ واصفح۔ حضور نے حضرت سعد سے ارشاد فرمایا کہ سعد یہ دیکھو ایسی ایسی بات ہوئی، میں بھی آ رہا تھا راستے میں، ابن ابی وہاں بیٹھا ہوا تھا، لوگ تھے، میں نے کچھ باتیں بتائیں تو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے بہت کھل کر کے بات کی، یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، کچھ نہ کہیے اس کو۔ بات یہ ہے کہ اصل میں وہ یہاں کا کنگ بننے والا تھا، لوگوں نے اس کو امیر بنا رکھا تھا، یہاں کا بادشاہ، تاج وغیرہ سب بن چکا تھا، آپ کے آنے کی بنیاد پر لوگوں نے اس کے پاس جانا بند کر دیا ہے، اس کی حیثیت اب پشم کے برابر بھی نہیں رہ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مخالفت کرے گا ہی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ واقعہ اب حدیث پاک جو امام قاضی عیاض نے بیان فرمائی ہے وہ حصہ آئیے، وہ کہتے ہیں کہ پھر حضور وہاں سے لوٹے حضرت سعد کے یہاں سے، تو حضرت سعد نے ان کے لیے اس خچر کا انتظام فرمایا، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا سافٹ قسم کا، تاکہ حضور آرام سے بیٹھ کر کے تشریف لے جائیں، اور اپنے بیٹے حضرت قیس سے کہا کہ قیس تم بھی حضور کے ساتھ جاؤ۔ اب جب چلے تو حضور نے حضرت قیس سے فرمایا اچھا تم بھی سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، خچر کے اوپر۔ تو اب ادب ملاحظہ فرمائیے، کیا صحابہ کرام کی شان ہے میاں، کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ حضرت قیس فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکب فابیت، حضور نے مجھ سے فرمایا کہ قیس سوار ہو جاؤ، میں نے انکار کر دیا، رسول اللہ میری جرأت و ہمت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ ہے کوئی؟ یہی وہ مشن ہے جو اسلام کی جان اور روح ہے، اسی مشن کو، اسی نظریے کو، اسی روح کو آج ڈیمیج کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد ہے اصل میں، یہ عشق کا ایک شعلہ جوالہ ہے، ایک آتش فشاں ہے جو مسلمان کے دل کے اندر موجود رہتا ہے۔ اگر یہ آتش فشاں نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ چلیے سوار ہو جا رہا ہوں، فابیت، تو میں نے انکار کر دیا، میں نے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا۔ اچھا صاحب، تو حضور نے فرمایا کہ اما ان ترکبا و اما ان تنصرفا فانصرفت، دو بات ہے، یا تو سواری کرو یا واپس چلے جاؤ۔ تو کہتے میں واپس چلا مگر سواری نہیں کی، میں نے واپس آنا گوارا کر لیا، مگر میں حضور کے ساتھ ان کی سواری پہ سوار ہونا گوارا نہیں کیا۔
یہ شان دیکھیں، شیخ زادہ کے اندر ایک روایت نقل فرمائی گئی، تفسیر شیخ زادہ قاضی بیضاوی کی تفسیر ہے، مجھ سے سن بھی چکے ہیں آپ لوگ۔ حضور ابھی بچے تھے، بڑی چھوٹی عمر تھی، مکہ مکرمہ میں کھو گئے۔ آپ کے دادا جان بہت پریشان، کعبہ شریف میں گئے، غلاف کعبہ پکڑ کر کے روئے گڑگڑائے، یا اللہ میرا پوتا محمد کہیں کھو گیا ہے، کرم سے عطا فرما دے۔ شام ہوئی تو ابو جہل ان کو لے کر کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ کے دادا جان نے دیکھا، خوش ہوئے۔ اب ابو جہل اپنی کہانی سنا رہا ہے، کہتا ہے عبد المطلب ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ارے عجیب بات دیکھی میں نے اس بچے کی، میں نے اونٹ کو بٹھایا، میں آگے سوار ہوا اور اس بچے کو میں نے پیچھے بٹھایا، اور اونٹ کو جب اٹھانا چاہا تو اونٹ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں تھک گیا اس کو کہ اٹھ جائے، پھر اس کے بعد میں اترا، میں نے بچے کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا۔ اب اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ اٹھا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگا۔ کیا تھا یہ؟ تو قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، یہ پیچھے رہیں گے؟ ان کا مقام ہی منصب امامت ہے، ان کا مقام ہی منصب امامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین ہیں، مگر جبریل نے کیا کہا تھا؟ تقدم یا محمد، آپ آگے بڑھیے، امامت آپ کریں گے۔ یہ شان۔ تو کیا کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ، میں نے آگے تو چھوڑ دیجئے، پیچھے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں فنصرف تو میں واپس چلا آیا۔ دوسری روایت میں آیا ہوا ہے کہ وفی الآیۃ الاخری ارکب امامی فصاحب الدابۃ اولی بمقدمہما، حضور نے ان سے فرمایا کہ تم آگے بیٹھو، سواری پر تم آگے بیٹھو، اس لیے کہ جس کی سواری ہوتی ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ آگے بیٹھے، کیونکہ چاہے چلائے گا وہی نا۔ یہ سواری حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دی تھی کہ اس سواری سے حضور تشریف لے جائیں، تو حضرت قیس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے، اور واپس چل جائے۔ اس واقعے میں دو باتیں خاص طور سے دماغ میں رکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کا حسن معاشرت اور اخلاق کریمانہ اتنا بلند تھا کہ حضرت قیس نوجوان تھے، اپنے معاشرے میں نوجوان یا بچوں کو کیا وقار ملتا ہے، اس کے ساتھ کیسے لوگ پیش آتے ہیں، اور یہ تو وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ پورا جزیرۃ العرب قدموں پہ چکا ہوا ہے۔ کوئی فاتح اگر ہوتا نا تو وہ دنیاوی فاتح، اس کے ناک کے بال بڑے ہوتے، کھڑے ہوتے، اور یہ سوچتا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھ کر کے جائے گا، نہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے کہ اگر ایک بوڑھی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں میں گھماتی پھراتی چل رہی ہے، اور حضور چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کہاں لے کر کے جا رہی ہے، بس اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کو پوری کرنی ہے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه۔
يتعهد أصحابه ويؤتي كل جلسائه نصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون وهو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک یہ کہ حضور لوگوں کی دلجوئی تالیف قلب فرماتے، دلجوئی فرماتے، لوگوں کے درمیان نفرت کا معاملہ نہیں فرماتے. جس قوم کا کوئی ذمہ دار بڑا آدمی آتا تو اس کے ساتھ اسی کے مزاج کے اور اس کے منصب کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتے، اور جو قوم کا امیر ہوتا، امیر سے مراد رچ آدمی نہیں ہے یہاں پہ، امیر سے مراد وہ صاحب سعادت شخص جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہوں اور اس کا تقوی، طہارت، پاکیزگی، شریف النفسی لوگوں میں مشہور ہو. امیر کا مطلب وہ نہیں ہے جی اس کے پاس پیسے بہت ہیں. حضور کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو قوم کا ایسا کوئی آدمی آتا کہ وہ صاحب شرف و مجد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یوں معاملہ پیش فرماتے اور اس کو اس کی قوم پر امیر مقرر فرما دیتے کہ اب تم جاؤ اپنی قوم کے درمیان، تمہاری امارت ہے، لوگ تمہارے پاس رجوع کریں اور تم اپنی قوم کے ساتھ دین اور اسلام کے معاملات کے اعتبار سے لوگوں کو ڈیل کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے رہتے تھے خوف خدا سے، عذاب جہنم سے. وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، اور بے ضرورت لوگوں سے آپ ملتے بھی نہیں تھے، احتیاط فرمایا کرتے تھے. لوگوں سے جب ملتے تو کشادہ روی سے ملا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کی نگرانی فرماتے. اپنے ساتھ جب کسی کو بیٹھاتے تو جو اس کا منصب ہوتا اسی کے اعتبار سے اپنے ساتھ بیٹھاتے، جیسا سورہ ممتحنہ سورہ مجادلہ شریف کے اندر 28ویں پارے کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک بدری صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، مجلس لگی ہوئی تھی. حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو اپنے قریب بیٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ پر بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی مغفرت کا پروانہ بھی اللہ جل شانہ نے عطا فرما دیا تھا. تو وہ بدری صحابہ تھے، آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشارہ اس کا تھا کہ مجھ کو جگہ مل جائے حضور کے قرب میں. لوگوں نے وعلیکم السلام جواب دیا اور چپ رہے، کچھ بولے نہیں، کہ کھسکے نہیں. پھر دوبارہ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی نہیں کھسکے لوگ. جب تیسری بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو حضور کو ذرا گرا محسوس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ جگہ دے دو تو جگہ دے دو. حضور جب تمہارا مزاج جانتے ہیں حضور، اور تم حضور کے مزاج کو جانتے ہو. اے میرے رسول کے صحابہ، جب یہ بات تم کو معلوم ہے کہ حضور میرے محبوب بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام مجاہدین سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور ان کو اپنے قریب جگہ دیتے ہیں، یہ بدری صحابی 3 بار تم سے سلام کیا اور تم لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور جگہ نہیں دی، تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی. یہ تو
اپنے صحابہ کو حضور اسی کے منصب کے مطابق جگہ دیا کرتے تھے۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے اس میں بڑی پیاری، ان احدا اکرم علیہ منہ لا یحسب جلیسہ ان احدا اکرم منہ علیہ منہ، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا یہ گمان کرتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھی کو مانتے ہیں، سب سے زیادہ مجھی سے پیار فرماتے ہیں، میرے اوپر شفقت فرماتے ہیں، اور یہ شفقت آپ کی سب کے ساتھ ہوتی تھی، یہ شفقت آپ کی سب کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں انڈیا میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی حضور حافظ ملت محدث جلیل علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی، ان کی بھی شان یہی تھی، یہی طریقہ تھا، سنت رسول پر ایسا عمل کیا ہے کہ ہر طالب علم یہی سمجھتا تھا کہ حضور حافظ ملت مجھے کو سے زیادہ مانتے ہیں۔ طالب علم کو اس طرح سے نوازنا کہ ہر ایک یہ گمان کرے کہ مجھے کو زیادہ مانتے ہیں، یہ صرف اللہ کی طرف سے، بس کچھ نہیں۔ تو صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور مجھے کو زیادہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا یا آپ سے کوئی سوال کرتا، کوئی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے، اور اگر اس وقت وہ چیز عطا فرمانے کے لائق یا عطا فرمانے کی آپ کے پاس بظاہر موجود نہ ہوتی تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسکرا کر کے بات فرماتے تاکہ اس کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے نا کہ تو اپنے بھائی کو اگر دیکھ کر کے مسکراؤ کہ اس سے اس کو خوشی حاصل ہو تو یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے اس میں۔ قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء بهذا وصفه ابن ابي حالہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے، تو ایسا تھا گویا کہ حضور صحابہ کرام کے باپ کے مرتبے پر ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کے ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ یہ مسلمانوں، بعض قاریوں کے ہاں، بعض صحابہ قرہ کے ہاں اس آیت کریمہ میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہیں، تمہارے باپ ہیں۔ تو حضور باپ کے درجے پر اور حضور کی ازواج مطہرات ماں کے درجے پر۔ اب اگر کوئی بدبخت سیاہ دل ازواج مطہرات کی شان میں نا شائستہ جملہ یا لفظ کہتا ہو تو پھر اس کے بارے میں سوچئے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے۔ کوئی شخص اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا ہے، اپنی ماں کو گالی دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں۔ تو اب جو ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
قال وكان دائم البشری سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عجاب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه۔ فرمایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملتے، نرم اخلاقی سے ملتے، بہت ہی زیادہ یعنی حسن اخلاق آپ کا ہوتا، سختی نہیں ہوتی، غلظت نہیں ہوتی کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ بلا وجہ چیختے چلاتے نہیں تھے، کوئی غلط بات نہیں کہتے تھے، نہ کسی چیز کا عیب نکالتے تھے، نہ کسی کی بے وجہ تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہے ولا عیاب ولا مداح۔ آپ نے کسی باتوں میں آیا ہوا کہ حضور جب کسی کو کوئی کھانا پیش کیا جاتا، اگر آپ کی مبارک طبیعت کے مطابق ہوتا تو تناول فرماتے، اور اگر طبیعت مبارکہ کے مطابق نہیں ہوتا تو عیب نہیں لگاتے تھے، ہاتھ روک لیتے تھے، بس یہ شان تھی۔ اور کسی کی بیجا تعریف بھی نہیں فرماتے تھے، تعریف اتنی ہی کہ جس کے مستحق ہے وہ۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، جب ان کی جنگی کیفیتیں اور اسلامی فتوحات کے تعلق سے حضور کو اطلاع دی گئی تو اتنا خوش ہوئے اور فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس دن سے سیف اللہ بن گئے وہ، خالد سیف اللہ، خالد سیف اللہ۔ تو حضور بیجا تعریف نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم کسی کی بیجا تعریف نہ کریں۔ یہ بڑی کمزوریاں انسان کی ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر جو خو، جو عادت، جو خصلت نہیں ہے، لوگ اس کی بھی اس کے مطابق تعریف کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بری بات ہے۔ یہ کسی کی تعریف اتنی کیجیے جو اس کے اندر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ مگر افسوس کا مقام یہی ہے کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر کسی شخص کی ان خوبیوں کا ذکر کیا جائے اس کے اندر ہے، اس سے زیادہ نہ کی جائے تو پھر لوگوں کے مزاج میں بڑا تقدر لوگوں کے مزاج میں پیدا ہو جاتا ہے، یار ہماری تو انسلٹ کر دی گئی۔ اور خاص طور سے یہاں تو میں کیا عرض کروں، علماء میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، بہت پائی جاتی ہیں۔ اللہ بچا کر کے رکھے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اگر تم تیز مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو بے شک تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ یہ حضور کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میرے حبیب آپ لوگوں کے درمیان نرمی برتیں، نرمی لوگوں کے درمیان رکھیں، اس لیے کہ سخت مزاجی لوگوں کو آپ سے دور کر دے گی۔ اور یہ بات طے ہے کہ دینی دعوت کے حوالے سے نرم مزاجی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا یہ، اور ادفع باللتی ہی احسن فرمایا گیا کہ برائی کو بھلائی سے آپ تبدیل فرمائیے۔ حضور کا کام یہ تھا، کیا شان تھی، فرماتے ہیں وَكَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ كَانَتْ قُرْآنًا وَيُكَافِي عَلَيْهَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دعوتوں کو قبول فرماتے، لوگوں کے ہدیہ کو قبول فرماتے، اور اگر کوئی شخص کوئی ہدیہ دیتا تو اس کے بدلے آپ اس کو بھی دیا کرتے تھے، اس کے بدلے آپ اس کو بھی دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ قرا کہتے ہیں بکری کے ٹانگ کو، کہ اگرچہ وہ بکری کی ایک ٹانگ ہی کیوں نہیں ہوتی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے بدلے میں دیا کرتے تھے۔ لاسٹ ویک حدیث میں نے عرض کی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اتنے سونے دیے کہ حضرت عباس آپ کے چچا
اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. یہ شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چند حدیثیں ہیں، اس کو سن کر کے بات سمیٹی جائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال علی اف قط. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 سال تک خدمت کی ہے، لیکن اس 10 سال کے اندر حضور نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں فرمایا. پھر فرماتے ہیں وما قال علی شیء صنعته لما صنعته ولا لشیء ترکته لما ترکته. اگر میں نے کوئی کام کیا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں کیا ہے، اور اگر میں نے نہیں کیا تو حضور نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا ہے. کچھ نہیں. نوازش، کرم. اب یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ اگر یہ آج کے دور میں کیا جائے اپنی اولاد کے ساتھ تو یہ ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. ایک سوال دماغ میں آیا ہے اپنا، اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے ابھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے آنکھ کے اشارے کو تکتے رہتے تھے، اور جو کہتے فوراً پک اپ کر لیا کرتے تھے، عمل شروع کر دیتے تھے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ ہم اس کی کوئی غلطی کو دیکھیں گے تو روکیں گے، کوئی اچھی بات دیکھیں گے حوصلہ افزائی کریں گے، انکریج کریں گے اس کو. اگر ہم نے بھی اگنور کر دیا تو یہ تو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دینا ہوگا گویا کہ. تو یہ معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی فیملی، آپ کے بچے بہت فرما بردار ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل کیجیے اس حدیث کے اوپر. عن عائشہ رضی اللہ عنہا سے عائشہ کی روایت ہے کہ ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑھ کر کوئی حسن اخلاق کا مالک نہیں تھا. یہاں تک کہ جب بھی کسی شخص نے صحابہ کرام میں سے یا اہل بیت میں سے، آپ کے گھرانے والوں میں سے کسی نے کبھی بلایا تو حضور فوراً تشریف لے گئے، قال لبیک. اور حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسما. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں جب بھی گیا حضور نے مجھ کو کبھی نہیں روکا کہ ابھی نہیں آنا. جب بھی گیا میرے لیے ان کا در کرم کھلا ہوا تھا، اور جب بھی میں حضور کے ساتھ ملا حضور نے مجھ کو جب بھی دیکھا تو تبسم ضرور فرمایا ہے، مسکرا کر کے مجھ سے ملے. وَكَانَ يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَادِثُهُمْ وَيُدَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ وَيُجْلِسُهُمْ فِي حِجْرِهِ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمِسْكِينِ وَيَعُودُ الْمَرْضَى فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، سنجیدہ پاکیزہ ہنسی مذاق جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ سے بہت مل کر کے رہتے تھے، ان کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے بچوں کو اپنی گود میں رکھ کر کے پیار بھی دیا کرتے تھے. کتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں اس سلسلے میں. صحابہ کرام کا تو مزاج یہ تھا نا کہ وہ تو جب بچے پیدا ہوتے تو حضور کے پاس لے جاتے تھے اور حضور ان کی تحنیک فرمایا کرتے تھے، ان کے اوپر دست شفقت پھیرا کرتے تھے. صحابی رسول ہیں، نام دماغ سے نکل گیا ہے میرے اس وقت. بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر ہے، حضور راستے میں گزر رہے تھے تو حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. یہ گھر پہ گئے اور بتایا کہ آج اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ آج حضور نے اپنا دست کرم میرے سر پر رکھا ہے. تو ان کی والدہ نے سر کے دوسرے بال مڑوا دیتی یا بنوا دیتی، کٹوا دیتی، مگر بال کے اس حصے کو چھوڑ دیا کرتی تھی. جوانی ہے، عمر ڈھلنے کے قریب پہنچ گئی، امامے کے اندر اس بات کو سوال کر کے رکھتے تھے
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امامہ اتارا تو وہ بال اتنے بڑے تھے کہ زلف لٹکی تو زمین پر چلی گئی. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، کٹواتے نہیں؟ کہا نہیں کٹواؤں گا. اس پر حضور کا دست کرم پڑا ہوا ہے. بہت پیار فرماتے حضور صحابہ سے، بچوں سے. اب اندازہ لگائے کہ اپنے گود میں رکھ کر کے حضور ان بچوں کو پیار بھی دیا کرتے تھے. کیا خوش نصیبی تھی ان بچوں کی صاحب، سبحان اللہ. اور جب بھی کوئی، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، بادی ہو، مسکین ہو، آپ کو اگر کھانے پر بلاتا تو آپ ضرور تشریف لے جاتے. مدینہ منورہ میں کتنی بھی دوری پر کوئی اگر مریض ہوتا اور حضور کو پتہ چلتا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ عظمتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی عذر پیش کرتا تو آپ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے، حیل و حجت نہیں فرماتے تھے اس کے اندر. یہ دیکھیں حدیث، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ملتقم احد اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینحی رأسہ حتی یکون رجل وهو الذی ینحی رأسہ وما اخذ احد بیدہ فیرسل یدہ حتی یرسلها الاخذ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی شخص نے سرگوشی میں کان کے پاس منہ لے جا کر کے بات کرنی شروع کی تو جب تک وہ اپنا منہ نہیں ہٹاتا حضور اپنے کان کو نہیں ہٹایا کرتے تھے. یعنی یہ سب وہ اعزازات ہیں کہ جو خاص حضور کے لیے ہیں بھائی، خاص حضور کے لیے. وہ بات کرتا چلا جا رہا ہے، حضور سنتے چلے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو جب تک وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑتا آپ نہیں چھوڑتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ ایک بوڑھی خاتون آئیں، ان کو کوئی ضرورت تھی، حضور کا ہاتھ پکڑا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتی رہیں. حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ خاتون کہاں لے جا رہی ہو، معاملہ کیا ہے، کچھ بتاؤ تو. نہیں، چلتی رہیں وہ، اور حضور ہی چلتے رہے ان کا ہاتھ پکڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایک خاص بحث جو یہاں پہ آئی ہوئی ہے، جو ہمارے اس معاشرے میں بڑی عام سی ہے. وَلَمْ يُرَى مُقَدَّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ وَكَانَ يَبْدُؤُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ وَيَبْدُؤُ أَصْحَابُهُ بِالْمُصَافَحَةِ لَمْ يُرَى قَطُّ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُضَيِّقَ بِهِمْ عَلَى أَحَدٍ. کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوں اور آپ کا گھٹنا اس طرح سے نکلا ہوا ہو کہ نکلا ہوا تکلیف محسوس ہو. اسی طرح سے آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ کسی کو کسی تکلیف ہو. یہ ہمارا اسلامی اصول ہے. ہمارا اسلامی اصول ہے کہ مجلس سے جب بیٹھا جائے، امام بخاری نے تو اعلیٰ الفرقان بہت یعنی کئی حدیثیں ایک ساتھ نقل کی ہیں اس پر کہ جب مجلس میں بیٹھا جائے تو پیر کو سمیٹ کر کے بیٹھا جائے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اچھا، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اس مسجد میں آ کر کے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہوتے تو کچھ دوسری جگہوں کے لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ اس سلسلے میں جیسے ان کو کوئی تربیت کی ہی نہیں گئی ہے. کہیں بیٹھے ہوں، کوئی بڑا بیٹھا ہو، چھوٹا بیٹھا ہو، مجمع ہو، مجلس ہو، یہ پیر پھیلایا آرام سے بیٹھ گئے، قبلے کی طرف پیر پھیر کر بیٹھ گئے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی تربیت دی ہے، سختی کے ساتھ اس کو تربیت کو ہم کو دیا کہ کبھی بھی مجالس کے اندر ایسے انداز میں نہ بیٹھو کہ دوسروں کو تکلیف ہو، اور پیر پھیلانا تو بہت ہی عیب ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا تھا. یہ حضور کی سنت پاک ہے. وروي أنه كان لا يصلي أحدهم وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے پاس کوئی بیٹھتا بات کرنے کے لیے اور حضور نماز پڑھتے تو نماز کو
ہلکی کر دیتے، اور جب اس سے پوری بات کر لیتے اس کے بعد تب جا کر کے نماز کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ آخری حدیث، وان انس کان خدم المدینۃ یأتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ بآنیتہم فیہا الماء فما یؤتى بآنیۃ الا غمس یدہ فیہا وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك۔ اس حدیث کو دماغ میں بالکل محفوظ فرما لیجیے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے خدام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت اپنے برتنوں میں پانی لے کر کے حاضر ہوتے۔ حضور ان کے برتنوں میں جو پانی ہوتا اس میں اپنا مقدس نورانی ہاتھ رکھتے ڈالتے چلے جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ انتہائی شدید سردی ہوتی، پھر بھی ان کی دلجوئی کے لیے حضور اس میں ہاتھوں کو ڈالتے۔ یہ کیوں تھا؟ کہتے یریدون بہ التبرک، یہ اس پانی کو تبرک بنانے کے لیے لاتے تھے، اور حضور کے دست کرم کو اس میں ڈالنے کے بعد وہ پانی متبرک ہو جاتا، وہ اپنے گھروں کو لے جاتے، اب اس کو اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے وہ لوگ۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے آثار، چیزیں، ان میں برکتیں ہوتی ہیں، ان میں تبرکات ہوتے ہیں، یہ برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسا کرنا جائز ہے، سنت رسول ہے، کوئی بدعت، کوئی گناہ، کوئی غلط بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق حسن عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو امام قاضی عیاض نے حضور کی مشک بار باتوں کو یہاں نقل فرمایا ہے، ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔